سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. مجھے افکار صالح کا عطا دو، میری تحریر کو تو روشنی دے. معزز سامعین کرام، آج کے اس باوقار انجمن میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے ارشاد فرمایا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا. ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے. نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا: میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. دوستو، خالق و مالک کا دستور آپ کی انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیج کرا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آخر میں شہنشاہ بدعا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہبی اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانساروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالمی انسانی تہی اور دامن خالی ہے. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردن کٹا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا. محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتابی ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی. علامہ الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا. صحابہ کا مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا. خداوندی قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا مسئلہ سنایا. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہیں. صحابہ کرام قوتم خیر امتن کے بلا واسطہ مخاطب ہے. دوستو، صحابہ پاک باز ہے، ان کے قلوب تقوی تعارف سے لبریز ہے. قرآن پاک میں جا وجہ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی. قرآن پاک ان کی تعریف میں رب اللسان ہے. کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون. حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص 8 بار کے برابر سونا خرید کرے تو وہ صحابہ کرام کے 1 پاؤں کے برابر بھی نہیں. اللہ اکبر. ملت اسلامیہ کے جانو، صحابہ واجب الاحترام ہے. ان کا تذکرہ اچائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی. یہی وہ صحابہ ہے جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے دربار چھوڑ کر رضا حق کو اپنی زندگی بنایا. یہی وہ صحابہ ہے جو حق و صداقت کو مجسم نمونہ تھے. یہی وہ صحابہ جو سب کا مجاہد تھے. یہی وہ صحابہ جنہوں نے نئی نئی دلہن کو چھوڑ کر رضا حق جہاں کو ربائی کا. یہی وہ صحابہ جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا. یہی وہ صحابہ جو
کی دربار رسالت سے ان کو اصحابی کل نجوم کا مسئلہ ملا. قرآن نے ان کی تعریف کی, اللہ نے ان کی تعریف کی, رسول نے ان کی تعریف کی, مگر مذہب اسلام کے متوالو آج سے 1400 سال پہلے ہی خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت 78 فرقوں میں تقسیم ہوگی. ہر فرقہ ناری جہنم ہوگا مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا. نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہو. دور حاضر کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن ہوئی حق بہر بلا ریب صادق ہوئی. کوئی تقلید کے حق میں جواز کا قائل ہے تو کوئی حضرت انبیاء علیہ السلام پر ناپاک حملے کر رہا ہے. کوئی حدیث کا منکر ہے تو کوئی قرآن پاک کی تحریف پر قائل ہے. کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر و ناظر اور مختار کل ہونے کا عقیدہ تراشی ہوئے ہے تو کوئی ختم نبوت کا منکر ہے. دوستو, رونے کا مقام ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ایک جماعت اور ایک فرقہ وہ ہے جو صحابہ کرام پر کیچڑ اچارتا ہے. صحابہ کرام کے دامن عفت کو داغدار بنایا جاتا ہے. صحابہ کرام کے تقدس کو پامال کر رہا ہے. صحابہ کی سیرت پر داغا ڈالا جا رہا ہے. لفریجر تیار ہو رہا ہے. شب روز محنت جاری ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کا خود ساختہ نام جماعت اسلامی ہے. افسوس